میں آج ایک دوسرے پہلو سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں مذہبی مسلح گروہ اس وقت افغانستان میں، ان کا اپنا فکری پس منظر کیا ہے؟ یعنی بر صغیر میں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، یہاں پر علماء کی ایک دینی علمی روایت تھی، اس کے ساتھ اس کے کنیکشن جڑتے ہیں۔ یہ تحریک جو پیدا ہوئی ہے تو اس کی بنیادی جس چیز نے اس کو نشو و نما دی ہے وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اور عالمی سطح پر یہ جو سیاسی اسلام کی بات کی جاتی ہے، آپ نے اکثر ذکر کیا مولانا سید ابو الاعلی صاحب مودودی کا، ان کے افکار تھے، لیکن یہ تو ایک دوسری جگہ پر کھڑے ہوئے ایک دوسری مذہبی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا پس منظر کیا ہے؟ اور دنیا میں اس وقت یہ مذہبی قوتیں جب سامنے آ رہی ہیں تو یہ کس چیز کی غمازی کرتی ہیں؟ یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، ہمارے بر صغیر میں جو سب سے بڑی دینی تحریک پیدا ہوئی ہے وہ دیوبند کی تحریک ہے۔ یعنی اگرچہ بہت سی دوسری تحریکوں اور جماعتوں کا بھی گلگلہ رہا، لیکن اگر آپ دیانتداری کے ساتھ تجزیہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی تحریک ہے جو اپنے طریقہ کار کے لحاظ سے نہایت کامیاب بھی رہی اور اپنی وسعت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قابل اعتنا بھی ہے۔ اس کا پس منظر ہندوستان میں جو مسلمانوں کا مذہبی فکر پیدا ہوا ہے اسی میں سمجھنا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر علمی مطالعہ کرنا ہو تو شاہ ولی اللہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ کی شخصیت اس لحاظ سے ایک بڑی جامع شخصیت ہے کہ مسلمانوں کی پوری علمی روایت کا اس میں ظہور ہوا ہے۔ ہماری علمی روایت کے اگر آپ پس منظر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو 4 بنیادی چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 4 الگ الگ دھارے ہیں جو جس طریقے سے کہیں چشمے پھوٹتے ہیں تو بہہ نکلتے ہیں۔ ایک تو پہلا دھارا تھا جس کو آپ فقہا کا دھارا کہہ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک قانون دیا ہے، مسلمانوں کی ایک ریاست بھی وجود میں آ گئی ہے، معاشرہ بھی اپنی تنظیم کا تقاضا کرتا ہے، تو جیسے ماہرین قانون پیدا ہونے چاہیے تھے، بہت اعلیٰ درجے کے ماہرین قانون پیدا ہوئے اور انہوں نے دونوں کام کیے۔ یعنی احکام سے متعلق دین کا جو کچھ بھی علم انہیں پہنچا اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا، اس کے اصول قائم کیے، اور اس کے ساتھ مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے قانون سازی بھی کی۔ اس سے مذہب یا شریعت کہہ لیجیے آپ، اس کی تعبیر کی ایک فقہی روایت قائم ہوئی۔ شاہ صاحب اس روایت کے بڑے لوگوں میں سے۔ دوسرے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جس طرح کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ دین تو قرآن و سنت میں ہے، اور یہ دونوں مسلمانوں کے اجتماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے صحابہ کرام میں سے اور صحابہ کرام کے بعد ان سے ملنے والوں نے رسول اللہ کی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ یعنی کسی موقع پر کسی سوال کا جواب دیا ہے، کسی نے دیکھا ہے، کوئی بات سنی ہے، کسی خطبے میں حاضر ہوا ہے، تو یہ چیزیں بھی جس طرح تاریخی روایات منتقل ہوتی ہیں، منتقل ہوئیں۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اس میں رتب و یابس آ رہے ہیں، اس میں لوگ باتیں گھڑ کے بھی پیش کر رہے ہیں، تو ایک علم پیدا ہوا ہمارے ہاں جس کو حدیث کا علم کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑے جلیل القدر محدثین پیدا ہوئے، علماء رجال پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے تحقیق کر کے اس پورے تاریخی مواد کو جو لوگوں کی زبانی روایتوں کی صورت میں تھا، چھانا پھٹکا، اس کے اصول بنائے، اور اس کے بعد وہ کتابیں لکھیں جن کو آج بڑی اہمیت دی جاتی ہے، جیسے موطا امام مالک ہے، جیسے بخاری ہے، جیسے مسلم ہے۔ شاہ صاحب اس روایت کے بھی بڑے لوگوں میں سے، یعنی ان کے ہاں یہ روایت بھی بڑی محکم روایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک فقہی روایت پہ کھڑے ہوئے آدمی ہیں، وہ محدثین کے طریقے پر اس سارے علم کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس پر انہوں نے بہت محققانہ چیزیں لکھی بھی ہیں، موطا کی تو 2 شرحیں لکھی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ان کی۔ اور اس کے بعد علم کلام کی روایت، یہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یونانی فلسفے کا شیوع ہوا اور ایک خاص طریقے سے چیزوں کو ثابت کرنے، منطقی طریقے سے ثابت کرنے کا رجحان بہت قوی ہو گیا، تو اس کے جواب میں
ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انہی اصولوں کو اختیار کر کے، اسی منطقی طریقے کو اختیار کر کے مذہب کا اس بات کرنا چاہا. ان کو متکلمین کہا جاتا ہے. شاہ صاحب کے ہاں یہ روایت بھی بہت غیر معمولی سطح پر پہنچی اور انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے. ان کی کتابوں میں بڑی غیر معمولی چیزیں ملتی ہیں. چوتھی چیز صوفیانہ تعبیر ہے. یہ معلوم ہے کہ اس کا سب سے بڑا ظہور علمی سطح پر امام غزالی کے ہاں ہوا. یعنی یہ بات کہ ایک ما بعد طبیعیات ترتیب پائے، اس کا ربط انسانوں کے ساتھ قائم ہو، اور جو دنیا بھر میں ایک روحانیت کی تعبیر رہی ہے اس کا کوئی رشتہ قائم کیا جائے، یہ ہوا اس کے نتیجے میں. اور پھر اس میں بھی بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے ہیں. وہ ہماری روایت ہے، اور شاہ صاحب اس کے بھی بہت بڑے لوگوں میں سے. تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں، یہ شاہ صاحب کی، شاہ ولی اللہ کی شخصیت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل آخری درجے میں اور بڑے ہی غیر معمولی اور مؤثر طریقے پر سامنے آئیں. تو مسلمانوں کی علمی اور یہ مجتہدانہ سطح پر سامنے آئیں. یعنی انہوں نے ان چاروں کا جائزہ لیا ہے، ان پر نقد و تبصرہ کیا ہے، ان میں اپنے رجحانات بیان کیے ہیں اور بہت سے نئے پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا. تو یہ ہماری علمی روایت کا ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں جو ہندوستان میں یا بر صغیر میں پیدا ہوئی، اس کا زینت کلمینیشن تھا. یہاں وہ اپنے آخری منتہا تک پہنچ گئی. اس کے زیر اثر مسلمانوں میں بہت سے اہل علم پیدا ہوئے اور انہوں نے اس خانوادے سے بھی استفادہ کیا. یہ روایت قائم ہو چکی تھی، اس سے ویسے بھی متاثر ہوئے. پھر اس کے بعد یہاں مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی اور ایک باہر کی طاقت نے آ کے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی. پہلے مرحلے میں تو یہی ہوا کہ بعض صالحین نے یہ کوشش کی کہ ہم جنگ و جدال کے ذریعے سے ان کو اکھاڑ پھینکیں گے. اس میں کامیابی نہیں ہوئی. آپ کے علم میں شاملی کا جہاد اور آپ کے علم میں بعض دوسری چیزیں بھی ہیں. سید احمد شہید کی قیادت میں ایک بڑا معرکہ ہوا، اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. جب یہ سب ناکامیاں ہو گئیں تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کی اس میراث کو بھی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے، اور ایسے ادارے بنائے جائیں کہ جن میں وہ لوگ پیدا ہوں جو مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر ان کی اصل کے ساتھ جوڑنے کی جدوجہد کریں. بڑا پاکیزہ مقصد تھا اگر آپ کہہ سکتے ہیں. طریقہ کار میں ظاہر ہے کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہوا بھی ہے. سر سید نے اختلاف کیا، اس سے اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا. یہ پس منظر ہے جس میں دیوبند بنا ہے. دیوبند کا جو مدرسہ ہے یا ادارہ ہے بنا ہے، بڑے غیر معمولی لوگ تھے جنہوں نے اس کو بنایا، لیکن ان کا فکری پس منظر یہ ہے جس کو میں نے بیان کر دیا. یعنی ان کا امتیاز یہی ہے کہ یہ چاروں کی چاروں روایتیں کہہ سکتے ہیں آپ، جو ہمارے ہاں علمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونا شروع ہوئیں اور تیسری چوتھی صدی میں اپنے کمال کو پہنچ گئیں. یہ سب روایتیں ہیں کہ جن کا حسین امتزاج آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوبند کی تحریک میں نمایاں ہوا، اور اس میں بہت بڑے لوگ انہوں نے پیدا کیے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود جو اس کے بانی لوگ ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی ہوں یا مولانا قاسم نانوتوی ہوں یا بعد میں علامہ انور شاہ کاشمیری ہوں یا مولانا حسین احمد مدنی یا مولانا اشرف علی تھانوی یا بدر عالم میرٹھی یا مولانا یوسف بن نوری، بہت ہیں. یعنی آپ گنتے چلے جائیں، بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے. تو یہ جو دیوبند کی تحریک ہے، وہ جب اس نے لوگ پیدا کرنا شروع کر دی، اب ظاہر ہے کہ مدرسہ بن گیا، اور پھر اس کے بعد ایک دارالعلوم یا ایک بڑا مدرسہ ہی نہیں، جو لوگ وہاں سے نکلے انہوں نے جگہ جگہ مدارس بنائے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو دین میں کسی کام کی تنظیم ہو سکتی ہے، اس کا نہایت خوبصورت نمونہ سامنے آیا. یعنی اس مدرسے نے بہت مدرسے پیدا کر دی. وہ ایک مادر علمی بن گیا، اور پھر اس کی دختران آپ نے جگہ جگہ دیکھی، بہت مدرسے بننا شروع ہو گئے. اس وقت بھی آپ ہزاروں کی تعداد میں وہ مدارس دیکھتے ہیں. چنانچہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی طاقت ہے جو مذہبی طبقے کی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. وہ اپنے علوم سے وابستہ ہیں، اسی روایت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اسی کے اندر کھڑے ہیں. ان کے درمیان چونکہ یہ ساری روایتیں مل گئی ہیں تو اس وجہ سے ان کے شیوخ بھی ہوتے ہیں، ان کا ایک صوفیانہ سلسلہ بھی ہوتا ہے. اس میں آپ کو مختلف رنگ بھی نظر آتے ہیں، اور وہ اپنے اس تنوع کو قائم بھی رکھتے ہیں. تو مدارس کی ایک پھر یہی وہ تحریک ہے جس کے اندر سے دنیا کا سب سے بڑا تبلیغی نظام پیدا ہوا، جس کو آپ تبلیغی جماعت کے نام پہ جانتے ہیں.
اتفاق اختلاف بالکل الگ چیز ہے، لیکن ہوا وہیں سے پیدا. اب باقی لوگ تو ظاہر ہے کہ اس اصل کی نقل ہی کرتے ہیں نا، اصل تو وہی تھا، اور مولانا الیاس نے اس کی بنیاد رکھی. وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، بڑے غیر معمولی آدمی تھے. اس کے ساتھ چونکہ یہ ایک تحریک تھی، یعنی بنیادی طور پر محض ایک مدرسہ نہیں تھا، اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ سیاست میں سرگرم ہوئے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پر. تو سیاسی جد و جہد کی بھی ایک پوری روایت ہے جو پہلے انہوں نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پہ قائم کی، اور اس کے بعد جب ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کے نام سے مولانا شبیر احمد عثمانی نے، بعض اور لوگوں نے بہت غیر معمولی کردار ادا کیا. بلکہ خود اسی روایت میں دو رائے ہو گئیں. یعنی ایک وہ نقطہ نظر تھا کہ جس نے کانگریس کے نقطہ نظر کی تائید کی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی قیادت میں کام کرتے رہے. مولانا حسین المدنی اور بعض دوسرے بزرگ یہی رائے رکھتے تھے. دوسرا نقطہ نظر مولانا شفیع تھانوی کا تھا اور مولانا شبیر احمد عثمانی اور بعض لوگوں کا جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، مسلم لیگ میں آ گئے. تو پاکستان میں یہ سیاسی روایت بھی قائم ہے، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سی یہاں پہ مذہبی قوتیں اٹھی ہیں، لیکن وہ مذہبی قوت جو قیادت کے مقام پر فائز ہے وہ تو یہی ہے. بہت تھوڑے عرصے کے لیے درمیان میں بریلوی نقطہ نظر لوگوں کو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی قیادت میں کچھ اوپر اٹھنے کا موقع ملا تھا، لیکن حقیقت میں یہاں کی مذہبی سیاست کی قیادت دیوبندی کے ہاتھ میں ہے. یہی لوگ ہیں کہ جن کو جب موقع ملا تو انہوں نے جو ان کی بالکل ابتدائی روایت تھی سید احمد شہید کے زمانے میں قائم ہوئی کہ جہاد کیا جائے. میں نے عرض کیا نا کہ شاملی کے جہاد کے بعد ہی دیوبند کے بزرگوں نے یہ سوچا تھا کہ اب ہمیں مدرسہ قائم کرنا ہے. تو یہ روایت زندہ کرنے کا موقع افغانستان کے حالات میں مل گیا. یعنی اس کے لیے روس کو داد دینی چاہیے، اس نے موقع فراہم کر دیا. اس میں یہ آپ کے پہلے مجاہدین پیدا ہوئے اور پھر یہ طالبان پیدا ہو گئے. تو میرے نزدیک اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ملک میں جس کو ہم افغانستان کہتے ہیں پہلے بھی اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب بھی 20 سال کی جدوجہد کے بعد کامیاب ہو گئے. تو اس لیے اگر آپ سیاست کے لحاظ سے دیکھیں، اس بر صغیر کو سامنے رکھ کے، آپ دینی تعلیم کے مراکز قائم کرنے کے لحاظ سے دیکھیں، آپ مسلمانوں کی جو علمی روایت قائم ہوئی ہے اس کے پس منظر میں دیکھیں، تو سب سے نمایاں، سب سے ممتاز، سب سے مؤثر اگر کوئی تحریک ہے تو دیوبند کی تحریک ہے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ ان کا فکری پس منظر کیا ہے، تو ان کا فکری پس منظر یہ ہے، اور یہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں. اور جب اس سے پہلے حکومت قائم ہوئی تھی تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ اب عالم اسلام میں تینوں بڑے افکار کی نمائندگی ہو گئی ہے. یعنی حنبلی یا اہل حدیث کہہ لیجئے ہمارے ہاں کسی حد تک، اس فکر کی نمائندگی پر پچھلی صدی کے شروع میں سعودی حکومت قائم ہو گئی، اب تک قائم ہے. اور شیعہ تعبیر کی روح سے ایران میں ایک حکومت قائم ہو گئی، خمینی صاحب کی قیادت میں، اور ابھی تک قائم ہے. تو یہ فقہا کی تعبیر، متکلمین کی تعبیر، اس کا حسین امتزاج، تو اس کے لیے ظاہر ہے افغانستان سے زیادہ اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے. ٹھیک، وہاں اس کا ظہور ہو گیا. یہ بات واضح ہوئی کہ یہ فکری پس منظر کیا ہے اس تحریک کا جو اس وقت پھر ایک دفعہ منصہ شہود پہ آ چکی ہے. کچھ اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ظاہری بات ہے یہ بات اب زبان زد عام ہے کہ طالبان کا اقتدار قائم ہو جائے گا. ہم اپنے ملک میں جب دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کی جو مذہبی فکر ہے، مذہبی قیادت ہے اور مذہبی لوگ ہیں، وہ اندر سے بہت خوش ہیں اور ان کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں، فتح مبین کہہ رہے ہیں اس بات کو. تو کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری رگوں کے اندر بھی اصل میں وہی فکر کہیں نہ کہیں کار فرما ہے؟ اگرچہ ہم لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں، ایک نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ ملک بھی وجود میں آ گیا، ہمارے یہاں ادارے، کانسٹیٹیوشن، ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم پڑوس میں جب یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ جو ہمارے یہاں خوشی ہے اس کی وجہ یہی ہماری فکری ہمانگی ہے. اس میں بھی آپ دیوبند کے اکابر کو داد دیں. یعنی پاکستان میں جو زمینی حقائق تھے ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے سیاسی جدوجہد کا طریقہ اختیار کیا، اور اس کے لیے انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، اور اس وقت بھی وہی قیادت کر رہے ہیں، مذہبی طبقے کی قیادت وہی کر رہے ہیں. اور اگر کبھی کوئی سیاسی تحریکیں بڑی اٹھی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی لوگوں کی نگاہ انہی کی طرف اٹھی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف جب مذہب کی بنیاد پر تحریک چلی تو مفتی محمود اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور ابھی جب پاکستان میں ایک تحریک برپا کرنے کی صحیح کی گئی تو اس کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے. اس کے درمیان میں ہو سکتا ہے کہ آپ نواب زادہ نصر اللہ صاحب کا نام لیں
یہ حقیقت ہے کہ وہ بھی دیوبند ہی کے خوشہ چینوں میں سے تھا. اچھا. فکری لحاظ سے وہ اسی مذہبی فکر سے متعلق تھے. ظاہر ہے کہ اس طرح عالم نہیں تھے، اور لیکن احرار میں کام کرتے رہے. شاہ جی کے ساتھ ان کا تعلق رہا، یعنی سید عطا اللہ شاہ بخاری خود جو احرار ہیں، یعنی وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی قیادت بھی اسی مذہبی فکر کے. تو یہ مذہبی فکر ڈومینیٹ کرتا ہے، اس وقت بھی کر رہا ہے، ہر لحاظ سے اسی کے ہاتھ میں. تو ان کی آپ اس معاملے میں حکمت کی داد دیں کہ انہوں نے جتنے بھی کام کیے ہیں ان کو کسی ایک ہی جگہ جمع کرنے کی بجائے وہ اس کے لیے مختلف قیادت پیدا کر دیتے ہیں، اور ایک باہمی ربط اور احترام کے ساتھ اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں. تو پاکستان میں چونکہ نوعیت بالکل لگے، یہ کوئی قبائلی معاشرہ اس طرح نہیں ہے، ایک بہت چھوٹی سی پٹی تھی جس کو اب حصہ بنایا جا رہا ہے، اگرچہ وہاں مسائل رہتے ہیں. باقی بڑے شہر آباد ہو چکے تھے، لوگوں کے اندر بڑی تبدیلیاں اور تغیرات آ چکے تھے. تو یہاں انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، یہاں سیاسی روایت پیدا ہو گئی تھی، سیاسی روایت پیدا ہو گئی تو انہوں نے سیاست کا طریقہ اختیار کر لیا. اور وہاں پہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، وہاں کے حالات بالکل الگ ہیں، تو وہاں انہوں نے جہاد اور قتال کا طریقہ اختیار کر لیا کہ بزور بازو حکومت قائم کر دی جائے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس سے بڑی کوئی تحریک نہیں. ٹھیک. ہم سے بھی بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا جمعیت علماء اسلام کا بہت ہی منظم اور بڑی ہی نمائندہ مذہبی قیادت اس کی موجود ہے. اس کا جب منشور ہم پڑھتے ہیں تو وہ منشور اگرچہ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی عمل میں شریک ہے، ظاہری بات ہے اقتدار تک پہنچنے کے لیے الیکشن ہونے ہیں، ووٹ کا سہارا لینا ہے، اسمبلیوں کا پورا نظام ہے، اسی پہ یقین رکھتی ہے، لیکن اس کا منشور یہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اصل میں اقتدار تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے بعد یہ جو فکر شاہ ولی اللہ ہے اسی کا ظہور ہوگا، اور ایک ایسی خلافت، ایک ایسی مملکت کا قیام جہاں پر اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کی جا سکے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پھر وہ جو دینی اصول تھا کہ بھائی مشورے کی بنیاد پر لوگوں کی رائے سے حکومت قائم ہوگی، پھر یہ مذہبی طبقہ اس اصول کو کہاں پر ایڈجسٹ کرتا ہے؟ اب تک تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ تحریک اپنی حکمت کے لحاظ سے، بلکہ اپنی حکمت عملی کے لحاظ سے کس طرح کام کرتی رہی ہے، اس کا فکری پس منظر کیا ہے، یہ زیر بحث نہیں ہے. اس میں کہ مجھے کس چیز سے اتفاق ہے، اختلاف ہے، وہ لوگ جانتے ہیں. لیکن بہرحال جو آپ کسی تحریک کا جب جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو بالکل غیر جانبداری کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے محاسن کیا ہیں. یہ جو امر و ہم شورا بینہم ہے، اس کے بارے میں ہمارا مذہبی فکر جس کی نمائندگی دیوبند کرتا ہے وہ رائے نہیں رکھتا جو آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں. اچھا. ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اصل میں مذہبی طبقہ ہے کہ جس کے اندر یہ شورا کا اہتمام ہونا چاہیے. اچھا. یعنی حکومت کس کو کرنی چاہیے؟ آپ اس وقت کی دنیا کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو مغربی جمہوریت ہے جس کا ظہور آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں، یورپ میں دیکھتے ہیں، ہم بھی اس کی بہت بات کرتے ہیں، اس کے بالمقابل ایک دوسرا نقطہ نظر موجود ہے. وہ روس میں بھی بہت کمال کو پہنچا اور ابھی چین میں موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ایک منظم جماعت یا پارٹی ہے جس کے اندر تو مشورہ ہوگا، رائے بھی ہوگی، لیکن حکومت وہی کرے گی. باقی کسی اور کو اس کے اوپر نقد کرنا، تبصرہ کرنا اس کا حق نہیں ہے. تو یہاں بالکل اسی طرح کا نقطہ نظر ہے. تو شورا جو کچھ بھی ہونی ہے اس مذہبی طبقے کے مابین ہونی ہے. وہ جس وقت اقتدار کو پہنچیں گے، بلکہ اس وقت بھی اگر کوئی سیاسی کام کر رہے ہیں تو ہر جگہ شورا بنی ہوئی ہوگی، ہر مدرسے میں آپ کو مل جائے گی. تو وہاں مشورے سے کام کریں گے، لیکن وہ مشورہ کن لوگوں کے مابین ہونا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عام لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ اصل میں آپ جدید اصطلاح میں سمجھیں تو ایک ون پارٹی گورنمنٹ ہے. اچھا. تو اس کے اندر جتنا امرہم شورا بینہم کرنا ہے کر لیجئے، باقی وہ مذہبی طبقے کی آمریت ہے، جس طرح کہ آپ چین میں کمیونسٹ پارٹی کی آمریت دیکھتے ہیں. تو ان کا تصور یہی ہے، اس تصور کو بیان کرتے ہیں وہ. چنانچہ وہ اپنے منشور میں اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں کہہ رہے. یعنی ان کے نزدیک یہ جو کچھ بھی انہوں نے سیاسی طریقہ اختیار کیا ہے، ایک سیاسی جماعت بنائی ہے، جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہے. جب اقتدار پر وہ اس طرح پہنچ جائیں گے کہ کوئی مقابل میں قوت نہیں رہے گی تو پھر وہ اپنا جو مثالی نظام ہے اس کو قائم کرنے کی صحیح کریں گے. وہ وہی ہوگا جس کو میں نے مذہبی طبقے کی آمریت سے تعبیر کیا ہے. لیکن مذہبی طبقہ ہے نا، تو طبقہ آپس میں کیسے فیصلے کرے گا؟ امرہم شورا بینہم. ٹھیک. آخری سوال آج کی نشست کا وہ یہ ہے کہ یہ مذہبی فکر کی بنیاد پہ جو ایک ٹرائیکا وجود میں آیا سعودی عرب میں حنبلیوں کا یا اہل تشیعوں کا اور اب یہاں دیوبندیوں کا، جو سب سے پہلے آیا تھا وہ تو خود ریفارم اور ریوائول کی طرف جا رہا ہے، ان میں تبدیلی آ رہی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو
عہد کا تغیر ہے، یہ جو منظرنامہ بدلا ہے، جو زمانہ کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، اس میں یہ مذہبی خیالات اور یہ اس طرح کے نقطہ نظر پہ قائم ہونے والی حکومت کیا عملاً چل بھی سکتی؟ کیونکہ جنہوں نے آغاز کیا تو وہ تو خود تبدیل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تبدیلیاں بھی آئیں گی، تغیرات بھی آتے ہیں، ابتدا تو یہیں سے ہوگی۔ اب زمانہ کیا سبق سکھاتا ہے اس کو آپ بھی دیکھیے، میں بھی زندہ رہوں دیکھوں گا، وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو طالبان آئیں گے وہ پہلے جو طالبان آئے سے اس سے مختلف ہوں گے۔ کتنے مختلف ہوں گے یہ چند مہینوں میں ظہور پذیر ہو جائے گا۔ یہ تبدیلیاں آتی ہیں لیکن کوئی بنیادی تبدیلی ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے فکر میں آ گئی ہے۔ یہ اطلاق کی تبدیلیاں ہیں، یعنی فلاں چیز کے معاملے میں اگر پہلے کوئی زیادہ سختی تھی اب نہیں کریں گے۔ وہ جو دو باتیں میں نے پچھلی نشست میں کہی تھیں وہ اپنی جگہ محکم طریقے پر قائم ہیں، ان کے فکر کی بات کر رہا ہوں جس پر میں نے تنقید کی تھی۔ ایک یہ کہ امرہم شورا بینہم کا تعلق کسی طبقے سے نہیں ہے، اس میں امرہم شورا بینہم ہے، یعنی سب مسلمانوں کو برابر کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کی رائے اور مشورے سے حکومت قائم ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنی گفتگو کا خاتمہ اس پر کیا تھا کہ میں اب بھی ان سے یہی کہوں گا کہ وہ اللہ کے اس حکم کو سمجھیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے افغانستان میں ایک جمہوری حکومت قائم کریں۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سدا بصحرا ہے، اس لیے کہ ان کے فکر میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو شریعت کا پابند بنانا ہے، اس میں کوئی رعایت دیں، کسی رخصت کو قبول کریں، وقتی طور پر کوئی مصالحت کا طریقہ اختیار کریں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی فلسفہ ان کا یہی ہے، جس پر تنقید کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک لوگوں کو شریعت کا پابند بنانے کا کوئی حق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی شریعت کی پابندی کرنی ہے جو اس کو مانتا ہے۔ تو لوگوں کو اپنے طور پر شریعت کی پابندی کرنی ہے، حکمرانوں کو اپنے طور پر کرنی ہے۔ تو صحیح تعبیر یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے، شریعت کا پابند ہونا چاہیے، شریعت پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو حکومت کے بعد یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں پر اس کا نفاذ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام تعین کے ساتھ دے دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے اور یہ حکمرانوں ہی کو اپنے ہاں زیر عمل لانے ہیں۔ تو یہ میں نے پوری بات عرض کر دی تھی۔ ان دو معاملات کے اندر وہ اس سے بالکل مختلف جگہ پر کھڑے ہیں اصول کے لحاظ سے، لہٰذا کوئی اصولی تبدیلی میرے نزدیک ان کے فکر میں نہ آئی ہے نہ مستقبل میں اس کی توقع ہے۔ اطلاقی طور پر نرمی آ جائے، رافت آ جائے، اس طرح کے بعض چیزوں کا ظہور نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔